بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر وائس کا سلام۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش اور خوشحال ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک حیران کن واقعہ بیان کیا جائے گا، جس کو سن کے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میت کو دھوکہ دینا۔ اب بات جب دل میں آتی ہے کہ میت کو دھوکہ دینا، تو ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میت کو بھلا کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو غسل دینا ہوتا ہے، جنازہ پڑھنا ہوتا ہے اور قبر میں دفن کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ میت کو دھوکہ دینا کیسا ہے، یا میت کو دھوکہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ یہ مہر دین کی ایک کہانی ہے جو اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ مہر دین مسجد کے امام ہیں اور وہ اپنی روٹین کے مطابق لوگوں کو دین اسلام کا درس دیتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، سٹارٹ کرتے ہیں موضوع میت کو دھوکہ دینا۔ دوستو، جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد بابا مہر دین اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے سامنے، کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سب ہی ان کی طرف ہمہ گوش ہو چکے تھے۔ سب کو سکتے کی اسی حالت میں دیکھ کے بابا جی سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکی ہے، تو سب سے گویا ہوا ایک ایسا سوال پوچھا کہ شیطان بھلا کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ یہ سوال سن کے سب کے ذہن میں عجیب و غریب الجھن ہوئی۔ سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے، یعنی کہ شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے۔ ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا۔ تمام سامعین ان کی طرف دل جوئی سے نظریں جمائے دیکھ رہے تھے کہ شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے بھلا کون دغا یا دھوکہ کر سکتا ہے۔ تو جب سب سامعین متوجہ ہوئے تو مہر دین بابا کہنے لگے کہ شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سامعین کے دل میں سوال اٹھا۔ سب کے چہروں سے یہ سوال اٹھا۔ واضح طور پر یہ پڑا چھکا یا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تو اس پر مہر دین بابا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ دھوکہ کس نوعیت کا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کس لحاظ سے کرتے ہیں؟ دھوکہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب میت فوت ہو جاتی ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو ہم تمام احباب اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ جب جنازے میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے، سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے، کزن کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔
تو لوگوں کی باتوں اور طعن سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس سٹیج پہ آ کے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سٹیج پہ ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ تو میرے عزیز دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے حافظے میں، ہمارے عقل میں، ہمارے ذہن میں انگریزی کے بڑے بڑے مضمون تو یاد کر لیے جاتے ہیں، فلموں کے گانے تو پل پل میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، پنجابی سرائکی کے دوڑے مائیے شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں تو یاد کر لیتے ہیں، جو نہیں یاد کر پاتے تو افسوس قرآن کی چند آیات نہیں یاد کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی پیاروں کو دینا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دے پاتے، اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بابا مہر علی بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدا را آج سے ہی وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا کہ نماز جنازہ ضرور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میت کو دھوکہ دینے کی بجائے دعاؤں کا تحفہ دے سکیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے جو آج ہم بوئیں گے، جس کے ساتھ جیسا کریں گے اس کے ساتھ ویسا کاٹیں گے، اور ویسا عمل ضرور اپنے ساتھ ہوتا دیکھیں گے۔ آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگیں گے، اور اس میں بھی فقط آمین پر اکتفا کریں گے، حالانکہ اصل دعا تو جنازہ ہی ہے۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعا مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میت کو تحفہ دینا ہے یا پھر دھوکہ دینا ہے؟ سے سوال آپ کو اپنے ضمیر سے، اپنے خود سے کرنا ہے اور سوچنا ضرور ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میں سے کوئی دوست میرے چینل پر نیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عمر وائس کو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔